بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وظائف گر دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے اور مجھے بہت سارے میسیجز بھی آتے ہیں کہ مولانا صاحب گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں محبت ہی نہیں ہے، ایک آفت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آفت آ جاتی ہے، بے برکتی ہے، رزق میں تنگی ہے، روزگار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اور ہر طرف سے مصیبتوں، مشکلوں اور پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دیکھنے والوں، اول تو میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بالکل آج کل ہر گھر پہ یہی مصیبتیں چھائی ہوئی ہیں، لیکن ہم گلے اور شکوے تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے، جائزہ نہیں لیتے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو پیارے دیکھنے والوں، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، گھر میں ذکر و اذکار کی محفل نہیں کرتے، تلاوت کلام پاک نہیں کرتے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کریں گے، ہمارے گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، تلاوت نہیں ہوگی، ذکر و اذکار نہیں ہوگا، تو ہمارے گھر پر شیطانوں کا بسیرا ہوگا، اور جب شیطانوں کا بسیرا ہوگا تو ہمارے گھر میں آفات، مصائب، پریشانیاں، غربت، تنگ دستی اور تکلیفیں، بے برکتی تو ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ گھر میں تھوڑا سا وقت ہو، جب اگر مرد فارغ نہیں ہے، کام پر گئے ہیں، تو گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ گھر میں ماحول بنا رہے، دینی ماحول بنا رہے، نمازوں کی پابندی ہو، ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالا جائے، تلاوت کلام پاک کے لیے وقت نکالا جائے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اور ذکر و اذکار کا معمول بنائیں گے تو ہمارے گھر سے شیطان بھاگیں گے، اور جب شیطان بھاگیں گے تو ہمارے گھر میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق جڑا رہے گا۔ تو اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز کی پابندی ہے، ذکر و اذکار ہے، اور تلاوت کلام پاک کی پابندی ہے۔ تو آپ تو پہلے تو وعدہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے اور گھر میں ماحول بنائیں گے دینی، ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور درود شریف کا معمول بنائیں اپنی زندگی میں۔ اگر مرد حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو اللہ کی عبادت کے لیے نکال سکتے ہیں نا۔ تو کم از کم اس میں اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی بہت سے فضائل ہوتے ہیں۔ تو عمل پر جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل وظائف گھر کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طریقے کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، کیونکہ میں جو اعمال لاتا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، قرآنی آیات میں سے ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ میں سے ہوتی ہیں، اور اسماء الحسنہ میں سے ہوتی ہیں۔ تو جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی، اور آپ کو جو مسئلہ درپیش ہوگا تو آپ وہ عمل کر کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات منوا سکیں گے۔ اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا، تاکہ اور بھی جو ایسے پریشان حال لوگ ہوں گے، جو مصیبت میں گرفتار ہوں گے، جو کسی تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور وہ آپ کے توسط سے جب ان کے پاس ویڈیو پہنچے گی اور وہ عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف، غور سے سنیے گا، ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ تو آسان عمل ہے۔ ایک تو آپ نے اپنے گھر میں معمول بنانا ہے کہ صبح اور شام آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی تو آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل پڑھنے ہیں، اور 3 بار یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور دوسرا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
یہ آپ نے 1100 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو آپ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، آسان ہو، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو شیاطین اور جن کا بسیرا ہوگا وہ آپ کے گھر سے دور ہو جائے گا۔ آپ کے گھر پر جو نحوست چھائی ہوئی ہوگی وہ آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی، اور آپ کے گھر سے آفات بھی دور ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر سے بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب یہ آپ وظیفہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، اور آپ خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ جزاک اللہ۔